बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम भाई और अज़ीज़ माओ बहनों, आज इंशाअल्लाह हम शब बारात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि इसकी क्या हकीकत है, कुरान और सुन्नत में इसके क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसके मुताल्लिक़ पूछा है, सवाल किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके मुताल्लिक़ हम सब को आगाही होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो समझने की और हमेशा याद रखने की है कि हम सब मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है और हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाएं, हम ऐसे अमल करें जो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हों और उन अमलों के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत दें। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। जो मैं पहले भी आपसे इसबाक में कहता रहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ये होना चाहिए कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है और अपने आप को जहन्नम से बचाना है। तो उसके लिए सूरतुल असर में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जो उसूल बयान किए हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। तो जो ईमान लाए, अमल सालेह किए, अमल सालेह के लिए लाज़मी और ज़रूरी है कि उसमें अल्लाह की रज़ा हो, और दूसरी शर्त ये है कि वो अमल प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तो हम हर अमल करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये अमल कुरान और सुन्नत से साबित है। अगर साबित है तो उसके करने पर अजर भी मिलेगा और जन्नत की उम्मीद भी रखी जा सकती है। अगर वो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है तो वो बिदअत है। बिदअत कहते ही उसे हैं जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो और अपनी तरफ से कुछ लोग उसको ईजाद कर लें सवाब समझ कर। तो आइए अब हम शब बारात के मुताल्लिक़ देखते हैं। शब बारात का जो तसव्वुर है, बहुत सारे लोग जो 15वीं शाबान की रात है इसको शब बारात के नाम से याद करते हैं। हालांकि इसको 15वीं शाबान को शब बारात कहना ही सरासर गलत है, और इसके बारे में जो भी फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, जो भी आयतें और अहादीस बयान की जाती हैं, वो सारे फ़ज़ाइल वाली आयतें शब बारात के मुताल्लिक़ नहीं हैं, वो लैलतुल क़द्र की रात के मुताल्लिक़ है। शब बारात का मतलब है गुनाहों से बरी कर देने वाली रात, जबकि वो रात लैलतुल क़द्र की रात है जो रमज़ान मुबारक में आती है। अब देखें, जो आयत पढ़ी जाती है अक्सर वो ये है, सूरह दुखान की आयत, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, कि इस रात में इस कुरान को हमने उतारा और ये रात बड़ी बाबरकत है और इसी रात सारे फ़ैसले किए जाते हैं। अब यहाँ इस आयत में ये कहा गया कि इस कुरान को हमने इस रात में उतारा और इस रात में सारे बरकत वाले फ़ैसले किए जाते हैं, जो कुछ भी होता है, और इंसानों की जो आगे उसकी ज़िंदगी पूरे साल की जो उसने काम करने होते हैं उसकी तारीख़ लिख दी जाती है, उसके फ़ैसले कर दिए जाते हैं। अब इस रात की तायीन यहाँ इस आयत में नहीं है। अब हमने अपनी तरफ से तो नहीं सोचना ना, कुरान में देखना है कहीं और बताया गया है या प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इस रात के मुताल्लिक़ कोई वजाहत की है। तो हम देखते हैं कि कुरान में दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया है, वहाँ है ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इसको एक लैला मुबारका के अंदर नाजिल किया। अब वो लैला मुबारका, मुबारक बाबरकत रात कौन सी है, उसकी वजाहत की गई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र की रात उतारा है इस कुरान को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और बच्चे को पता है कि लैलतुल क़द्र की रात रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 5 रातों में एक रात होती है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे मकाम पर यह भी फरमाया गया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, ठीक है। कि रमज़ान के अलावा तो और जो है किसी रात में कुरान मुकम्मल नहीं किया गया, रमज़ान में ही कुरान मुकम्मल किया गया। तो लैला मुबारका जो है वो रमज़ान मुबारक की रात है, ठीक है। तो इस आयत में जो बयान किया जाता है 15 शाबान के मुताल्लिक़, वो सरासर गलत है, क्योंकि कुरान ने ख़ुद बता दिया कि वो लैला मुबारका फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, बरकत वाली रात लैलतुल क़द्र की रात है। और दूसरा, कई रिवायात भी अहादीस भी पेश की जाती हैं, बहुत सारी रिवायतें हैं इसके मुताल्लिक़ जो अक्सर उनमें ज़ईफ़ हैं। एक हदीस है जिसको शेख अलबानी ने हसन करार दिया है, और उसे भी दीगर मुहद्दिसीन ने जो माहिर हैं इस फ़न के, उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया है। और इसी तरह एक हदीस ये भी बयान की जाती है
کہ نبی کریم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، آپ بستر پر نہیں تھے، میں آپ کے پیچھے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، آپ دعا کر رہے تھے۔ اب اس حدیث میں یہ تعین نہیں ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات تھی، ٹھیک ہے نا، اور جس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر یہ امی عائشہ سے کہا کہ اس رات نصف شعبان کی رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں اور زمین والوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور بنی قلاب کی بکریوں کے برابر جو ہے لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں، تو وہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اکثر روایتیں ضعیف، اب دیکھیں نا جامع ترمذی کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، جبکہ امام ترمذی خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس دن میں پھر اس رات میں آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا، حلوے پکانا، بانٹنا اور یہ تصور کرنا کہ روحیں واپس آتی ہیں، اس لیے چراغاں ہونا چاہیے تاکہ روح اپنے گھر واپس آئے، اس کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے۔ روح کے واپس آنے کا تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے، نہ اس رات نہ کہیں اور، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے اٹھنے تک اب وہ عالم برزخ میں ہے، وہ کوئی واپس نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تصور بالکل غلط ہیں، اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، اگلے دن بانٹنا اور جو ہے اس طرح کے نظریات رکھنا، دیکھیں کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، صرف بات ہے، وہ کلمہ ہے جو انسان قیامت کے دن وہاں جا کے مرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دو، وہ ایک اس کی آرزو ہے، ورنہ قیامت تک جو ہے کوئی اٹھ کر واپس نہیں آئے گا۔ قیامت آئے گی تو پھر سارے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے جتنی بھی روایات ہیں، صرف ایک یہ روایت ہے کہ ان اللہ یطلع فی لیلۃ نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالیٰ اس رات جھانکتے ہیں آسمان دنیا پر، نصف شعبان کی رات جو ہے وہ بخشش کرتے ہیں تمام انسانوں کی سوائے مشرک کے اور کینہ پرور شخص کے، جس کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ اس روایت کو اگرچہ شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، مگر اس روایت کے اندر ایک مشہور ضعیف راوی ابن لہیہ ہے، اور دوسرے بھی اس کے جتنے بھی اس کی طرق کہتے ہیں سندوں کو، باقی سندیں بھی اس کی ضعیف ہیں۔ تو اگرچہ مان لیا جائے کچھ جس طرح شیخ البانی نے کہا کہ صحیح ہے، اگر اس میں مان لیا جائے کہ صحیح ہے، تو اس میں یہ تو نہیں ہے نا پھر اس رات اتنی رکعت اس طریقے پر نماز تم نے پڑھنی ہے، کچھ 14 رکھتے کہتے ہیں، کچھ 100 رکھتے کہتے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ پھر جتھے بنا کر قبرستان میں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ایک رات، یہ رات تعین نہیں، آپ تو چھپ کر گئے، اپنی بیوی کو نہیں بتایا، آپ چھپ کر گئے ہم جتھے بنا کر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے، ہم ہر سال جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ذرا اپنے عقل سے سوچیں کہ اگر یہ ثواب کی رات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نہ لے جاتے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ثواب کی رات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نہ جگاتے اس طرح سب کو جگا رہے ہیں۔ اگر یہ ثواب کی رات ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں پھر یہ دن آیا، بار بار یہ رات آئی، شب قدر، شب برات کی۔ صحابہ کرام کسی سے ثابت نہیں ہے کہ جنہوں نے جو ہے پوری رات کا قیام کیا ہو اور اس طرح کی مخصوص نماز پڑھی ہو، اگلے دن کا روزہ رکھا ہو۔ ہاں یہ صحیح روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے، ان 3 دن روزہ رکھنے کی، اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح روایات میں ہے۔ اور جو صحیح روایت ہے، آپ دیکھیں نا، اللہ کی رحمت کو آپ نے مخصوص کر دی ہے ایک رات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں انسانوں کی طرف نصف شعبان کی رات، جبکہ صحیح البخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، ہر رات، صرف نصف شعبان کی رات نہیں، ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور آ کر کیا اپنی شان کے لائق، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اور آ کر اللہ رب العالمین آواز لگاتے ہیں حل من مستغفرن، حل من مستشفعین، حل من مسترزقین، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہر رات ہے، ہر رات آپ عبادت کریں، رات کے آخری حصے میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ مخصوص عبادتیں جو ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میری طرف ایسی بات کو منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیں نا، یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ نصف شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم القلب، کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر آتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جبکہ یہ ضعیف روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، خود سے بنائی گئی ہے۔ اب جس نے بنائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی، میری طرف منسوب کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی باتوں سے بچ جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں یہ بھی کہا ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے اور تحقیق نہ کرے، خود نہ دیکھے، جانچے پرکھے نہیں، بلکہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے اور آگے پھیلانا اس کو شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ خود تحقیق کریں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے شرط ہے عمل صالح کی، عمل صالح کے لیے لازمی ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اس طرح جاگ کر پوری رات صحابہ کو جگا کر عبادت نہیں کی، نہ آپ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی آل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو جو عبادات ثابت ہیں ان عبادت کو کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔